اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اجاز شاہ حسنی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ پیارے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع بحث ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف میجک، کہ جادو کسے کہتے ہیں، جادو کی کیا تعریف ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ لفظ جادو خود ہی بتاتا ہے کہ جادو کی کیا ڈیفینیشن ہے، جادو کی کیا تعریف ہے۔ ہر وہ کام جس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں مگر وہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اس کام کے ہونے کا پیچھے سبب کیا ہے، اسے جادو کہتے ہیں۔ میں بہت سی دو تین سلیس سے سلیس مثالیں دے کر آپ کو جادو کی تعریف، جادو کی ڈیفینیشن انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ مثلاً دوستو، میں آپ کو جادو کی تعریف چند لمحات میں ہی بتا دیتا ہوں۔ مثلاً ہم ادھر بیٹھے ہیں اور ایک پتھر کا روڑا آتا ہے جو ہمارے سر میں لگ جاتا ہے یا ہمارے سامنے گرتا ہے، اور ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں دور دور تک آدمی بھی دکھائی دے سکتا ہے، ہر چیز دکھائی بھی دے رہی ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ روڑا ہمیں کس نے مارا ہے، یہ پتھر کس نے مارا ہے۔ تو اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، پتھر آ گیا، پتھر کے آنے کا سبب نظر نہ آیا، تو پھر ہم کو یہ کہنا پڑ جائے گا کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس نے ایسے ہاتھ کیا تو ہاتھ خالی تھا، جب ہاتھ میرے قریب آیا تو اس ہاتھ پر مٹھائی کے 2 لڈو تھے، تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ ابھی تو ہاتھ پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نتیجہ تو سامنے آ گیا، مٹھائی کی شکل میں، 2 لڈوؤں کی شکل میں نتیجہ سامنے آ گیا، مگر اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے۔ جس چیز کے اسباب نظر نہ آئے اور وہ نتیجہ نظر آ جائے، رزلٹ نظر آ جائے، اسے جادو کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، فلاں ٹیسٹ کراؤ، یورین ٹیسٹ کراؤ، ہیپیٹائٹس سی بی ٹیسٹ کراؤ، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جب ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آتی تو ہر آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ بیماری کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا مگر بیماری نظر آ رہی ہے۔ آدمی بیمار ہے، بیماری کے اسباب نظر نہیں آ رہے، تو اسے جادو کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی پر جادو ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کی یہی پہچان ہے کہ اس کے ٹیسٹ کراؤ، اگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری بھی نہیں آتی تو پھر وہ اس پہ جادو کیا گیا ہے، اسے جادو کہتے ہیں۔ تو پھر آج کل جادو جو ہے، جادو کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نمبر جادو ہے، ایک 2 نمبر جادو ہے۔ ویسے تو جادو ہوتا بھی 2 نمبر ہے۔ جادو ایک بہت بڑا گناہ ہے، سفلی طاقت کا نام جادو ہے۔ جو سفلی طاقت کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، کسی جاندار چیز کو تکلیف پہنچائے یا بے جان چیز کو تکلیف پہنچائے، تو اسے جادو ہی کہتے ہیں۔ تو جادو تو ہوتے بھی 2 نمبر ہے، مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی جادو ہے یا یہ نظر کا کمال ہے۔
شعبدہ بازی تو نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی واقعی جادوگر ہے تو وہ تو ہو گیا جادوگر۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس جادو بھی نہیں ہے، یعنی جادو نہیں ہوتا لیکن وہ بھی کمال دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ جادو نہیں ہوتا بھائی، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے آپ کے سامنے کھیل کر رہا ہے، اس نے پتھر زمین سے اٹھایا، پتھر کا ٹکڑا تھا، جب آپ کے ہاتھ پہ آیا تو وہ میٹھا ہو گیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس نے اپنی شعبدہ بازی سے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اسے جادو نہیں کہتے، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ یعنی ایک پردہ حائل ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مثلاً منداری ہیں، شعبدہ باز لوگ ہیں۔ ایک آدمی کی، ہم چھوٹے بچے تھے اور ہم نے خود ہی دیکھا تھا ایک منڈی میں، تو یہ کھڑے تھے منداری لوگ، تو انہوں نے کیا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کو بلایا، وہ باہر سے آیا تو ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے رات کا وقت تھا، اسے ایسے سلا دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، خون خون ہو گیا، ہر طرف خون نظر آ رہا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، اوہو آدمی کی ٹانگیں بھی کٹ گئی ہیں، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے انتر منتر کہہ کر پھر 2 لمحات کے بعد ایک بڑا جادوگر آیا، اس نے اسے اٹھا دیا۔ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے۔ جادو اور چیز ہے، شعبدہ بازی اور چیز ہے۔ شعبدہ بازی اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شعبدہ بازی سے آپ دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، اس کی نظروں کو کاٹ سکتے ہیں، مثلاً اس کو اور کی بجائے اور دکھا سکتے ہیں، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اس نے سامنے دکھایا انڈا تھا، مٹھی بند کی، جب کھولا تو وہ پتھر تھا، یہ شعبدہ بازی ہے۔ تو شعبدہ بازی سے آپ نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، دوسرے کو اور کی بجائے اور دکھا سکتے ہیں، مگر اس کا نقصان واقعی نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ جو جادو ہے، اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سفلی علم سے ہر مومن، ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جادو ہے، جادو سے بڑے بڑے نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جادو کے ذریعے ہر انسان کو بیمار کیا جا سکتا ہے، اس کی مال کا، اس کے متاع کا، اس کے مویشیوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی جادو اور چیز ہے، اور آنکھوں سے اوجھل ہو جانا اور چیز ہے، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ ایک جادو ہوتا ہے، ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے، اور بھی ایک چیز ہوتی ہے، مثلاً مسمرزم کے ذریعے دوسرے کے خیال کو قابو کر لینا۔ مسمرزم سے اتنا دوسرے پہ رعب ڈال لینا کہ اس کی اپنی خیال کی طاقت سے اس کے خیال کو قابو کر کے اس سے کوئی بھی کام کروا لینا۔ مثلاً اس کی جائیداد ہے، اس کے خیال کو قابو کر کے اسے مسمریز کر کے انتقال لے لینا، اس سے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ مگر مسمرزم سے یا ٹیلی پیتھی سے یا شعبدہ بازی سے کسی کو بیمار نہیں کیا جا سکتا، وہ فقط یہ سفلی علم ہے، کالا جادو۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کالا علم، کالا جادو کرتے ہیں، یعنی دوسروں کا نقصان کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں راہ ہدایت پر لائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ایک مرتبہ جاتا ہے، اس جادو کرتا ہے، جادو کی طرف جاتا ہے، اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اعمال صالح ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔
وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں جادو سے۔ تو جادو اور چیز ہے پیارے دوستو، اور شعبدہ بازی اور چیز ہے، اور مس مرزم اور چیز ہے۔ یعنی ٹیسٹ کیے، بیماری نظر نہ آئی تو ثابت ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسی بری حرکات سے، برے اعمال سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں راہ مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔